وہ کون تھا سیریز کے 5ویں ایپیسوڈ میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے جانتے ہیں وہ کون تھا۔ اوغوز خان۔ تاریخ کیا کہتی ہے اس بارے میں؟ آئیے جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ تاریخ کیا کہتی ہے۔ طوفان نوح کے بعد جو حالات پیدا ہوئے، طوفان نوح کی وجہ سے پوری دنیا غرق ہو گئی تھی، صرف چند لوگ اس دنیا میں زندہ رہ گئے تھے۔ ان چند لوگوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دوبارہ آباد کیا۔ اگر تاریخ کے اوراق کا مطالعہ کیا جائے تو تقریباً 90% لوگوں کا سلسلہ نسب حضرت نوح علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، حام، سام، یافس اور کنعان۔ کنعان تو اپنے والد نوح علیہ السلام سے غداری کی وجہ سے طوفان میں غرق ہو گیا، اور باقی 3 بیٹے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ہی کشتی میں سوار ہو گئے۔ انہی 3 بیٹوں کی نسل آہستہ آہستہ پوری دنیا میں پھیلتی گئی اور پروان چڑھی۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ میں آگے کی طرف بڑھوں، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریے گا، اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا ہرگز نہ بھولیں تاکہ ہمارے ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ جائے۔ آئیے اوغوز خان کا سلسلہ نسب کی پہلے بات کرتے ہیں۔ اوغوز خان کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے کا ہے۔ اوغوز خان ترکوں کا جد امجد تھا، جس کا سلسلہ نسب یافس بن نوح علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ یافس بن نوح مشرق شمال کی طرف آ کر آباد ہوئے اور یہی سے آپ کی سلسلہ نسل آگے پھیلی۔ یافس بن نوح کی اولاد میں سے یہ 3 بیٹے مشہور ہیں، ترک، ثقابلہ اور ماجوج جاور، یعنی یاجوج ماجوج۔ لیکن ترکوں کے نزدیک یافس بن نوح کے 8 بیٹے تھے: ترک، خزار، ثقلب، رش، منگ، چن، کیمری اور تاریخ۔ جب یافس بن نوح کا انتقال ہوا تو اس نے اپنا جانشین اپنے بڑے بیٹے ترک کو مقرر کیا، اور ترک کے 4 بیٹے پیدا ہوئے، جن میں سے اس نے اپنے بڑے بیٹے توتیق کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ مورخین ابو الغازی رشید الدین ہمدانی کے مطابق ترک کی 5ویں نسل میں النجا خان کا ذکر ملتا ہے۔ النجا خان کی بیوی نے 2 جوڑوں بیٹوں کو جنم دیا، تاتار اور منگول، 2 بھائی کے لقب۔ تاتار اور منگول نے اپنے جد امجد ترک کی سلطنت کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ان کے نام پر منگول اور تاتاری قبیلے وجود میں آئے۔ یہ قبیلے دریائے جیحون کے قریب آباد ہوئے، جسے ماوراء النہر کہا جاتا ہے۔ ماوراء النہر وسط ایشیا کے ایک علاقے کو کہا جاتا ہے جس میں موجودہ ازبکستان، قزاقستان اور جنوبی مغربی قزاقستان کے علاقے شامل ہیں۔ مورخ ابو الغازی منگول یا مغل خان کے 4 بیٹوں کا ذکر کرتے ہیں: قر خان، ار خان، قر خان اور قارا خان۔ جیسے جیسے نسل آگے بڑھتی گئی، اللہ کی وحدانیت کا عقیدہ بھی ماد پڑتا گیا۔ قارا خان تک تقریباً تمام ترک دین اسلام سے دور ہو چکے تھے۔ قارا خان کے یہاں ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی، جس کا نام اوغوز خان رکھا گیا۔ اوغوز خان کے متعلق ناقابل یقین روایات، مختلف روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی اپنی والدہ کے خواب میں آنے لگا تھا۔ جب اوغوز خان کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو وہ اپنی والدہ کے خواب میں آیا اور کہا کہ میں اس وقت تک پیدا نہیں ہوں گا جب تک تو دین اسلام قبول نہیں کرتی۔ درد زہ کی حالت میں یہ خواب وہ 3 راتوں تک دیکھتی رہی۔ آخرکار اس نے مذہب اسلام کو قبول کر لیا، لیکن یہ بات ہر ایک سے چھپا رکھی تھی، کیونکہ اوغوز خان کے والد کا قارا خان دین اسلام کا سخت ترین دشمن
میں سے ایک تھا۔ جو بھی اس قبیلے میں سے دین اسلام کو قبول کرتا وہ اسے سزائے موت دے دیتا۔ جیسے ہی کارا خان کی بیوی نے اپنا مذہب تبدیل کیا، اسی دن اوغوز خان پیدا ہوا۔ ترک اسی وجہ سے اوغوز خان کی والدہ کو اپنی گرینڈ مدر کا درجہ دیتے ہیں کہ اس نے ہمت اور بہادری سے دین اسلام قبول کیا تھا۔ اوغوز خان نے پیدا ہونے کے بعد صرف ایک ہی دن میں اپنی ماں کا دودھ پیا اور ایک دن میں ہی باتیں کرنے لگا۔ اس نے گھوڑی کا دودھ اور گوشت کھانے کی فرمائش کی۔ 40 دن کے بعد یہ اپنی ٹانگوں پر چلنے پھرنے لگا۔ اوغوز خان کی شادی اپنے باپ کا قتل۔ جب اوغوز خان جوان ہوا تو اس نے پہلی شادی اپنے چچا کر خان کی بڑی بیٹی سے کی اور دوسری شادی اس نے اپنے چچا قیر خان کی بیٹی سے کی تھی، لیکن دونوں کو چھوڑ دیا کیونکہ دونوں نے اللہ پر ایمان لانے سے انکار کر دیا تھا۔ اوغوز خان نے تیسری شادی کی اور اپنے چچا ار خان کی بیٹی سے کی تھی۔ یہ تیسری بیوی اس کے لیے وفادار ثابت ہوئی۔ جب اوغوز خان نے اپنی اس تیسری بیوی سے دین اسلام کے بارے میں سوال کیا تو اس نے بہترین اور وفاداری والا جواب دیا کہ میرا راستہ وہی ہے جو آپ کا ہے۔ جب یہ خبر قبیلے میں پھیلی اوغوز خان اور اس کی بیوی مسلمان ہیں تو کارا خان اپنے بیٹے اور بہو کو قتل کرنے کے لیے اوغوز خان کے خیمے میں پہنچ گیا، لیکن اوغوز خان نے دوران لڑائی اپنے والد کو قتل کر دیا۔ یہ اوغوز خان کی دین اسلام کے لیے لڑی جانے والی پہلی لڑائی تھی۔ اوغوز خان کے اپنے تیسری بیوی چچا اور ار خان کی بیٹی سے 3 بیٹے پیدا ہوئے تھے، گنیز خان، آئی خان اور یلدیز خان۔ اوغوز خان نے چوتھی شادی بھی کی تھی، لیکن نہ تو اس کا نام معلوم ہو سکا اور نہ ہی اس کے والد کا کہ وہ کس کی بیٹی تھی۔ اوغوز خان کی چوتھی بیوی سے بھی 3 بیٹے پیدا ہوئے تھے، اوغوز خان، دیوق خان اور دنیز خان۔ اوغوز خان کا پہلا فوجی دستہ جو ہے وہ کب ہوا، آئیے اس پر بات کرتے ہیں۔ اوغوز خان نے ابھی تک اپنے سپاہی کا کوئی لشکر نہیں بنایا تھا، لیکن جب اس نے ایک بہت بڑے اژدہا کو قتل کیا جو قبیلے کے انسان اور مویشیوں کو کھا جاتا تھا تو اسے یہ موقع بھی مل گیا۔ اوغوز خان نے اژدہا کو قتل کرنے کے بعد قبیلے کے تمام سرداروں کو ایک جرگہ بلایا اور جرگے میں اس نے کہا کہ ہمیں اپنے قبیلے کی حفاظت کے لیے ایک فوج تشکیل دینی چاہیے۔ اس کام کے لیے ہر ایک سردار اپنا ایک بیٹا میرے حوالے کر دے۔ اس طرح اوغوز خان نے 40 نوجوانوں پر مشتمل پہلی ترک فوج تشکیل دی، جس کی بنیاد پر وہ آہستہ آہستہ تمام ترک قبائل میں طاقتور اور مضبوط ہوتا گیا۔ اوغوز خان کا پوری دنیا کو فتح کرنے کا اعلان، آئیے اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ اوغوز خان نے اپنی چھٹے بیٹے کی پیدائش پر تمام ترک قبائل کو کھانے کی دعوت دی، جس میں اس نے یہ اعلان کیا کہ میں تم سب کا خان ہوں۔ تمام لوگ تلواریں اور ڈھالیں ہر وقت اپنے پاس رکھیں۔ پوری دنیا ہمارا میدان جنگ ہے، جنگل، سمندر، دریا ہماری شکار گاہ ہیں اور سورج ہمارا جھنڈا اور آسمان ہمارا خیمہ ہے۔ اس اعلان کے بعد اس نے اپنے قاصد دنیا کے ہر کونے میں بھیج دیے۔ جس نے اطاعت قبول کی اس کو اپنا جانشین مقرر کیا اور جس نے بغاوت کی اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ اس نے اپنی فوج ترکمانستان، ہندوستان، ایران، مصر، عراق اور شام تک پھیلا دی۔ اس طرح وہ ان تمام علاقوں کا خان بن گیا۔ اوغوز خان کا مذہب اوغوز خان تھا تو دین اسلام کا پیروکار، لیکن یہ اپنے ہر خطبے اور تقریر میں ٹینگری لفظ کا استعمال کرتا تھا، جس کا مطلب آسمان کا خدا۔ اوغوز خان کے یہ لفظ ادا کرنے کا مطلب نہیں معلوم ہو سکا کہ اوغوز خان منگولوں کی طرح کئی خداؤں کا تصور رکھتا تھا یا ویسے ہی وہ تعظیماً خدا کو آسمان کا خدا کہتا تھا۔ جب اوغوز خان کی وفات کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے تمام بیٹوں کو اپنے پاس بلایا
اور کہا کہ میں نے اپنے خدا کی امانت کی بہترین طریقے سے حفاظت کی ہے، اب یہ سلطنت تمہارے حوالے ہے۔ اوغوز قبائل کی ابتدا، آئیے اس بارے میں بھی کچھ بات کر لیتے ہیں کہ ان کی قبائل کی ابتدا کہاں سے ہوئی۔ اوغوز خان کے تمام بیٹوں کے ہاں 4 بیٹے پیدا ہوئے، ہر ایک بیٹے کے نام پر قبیلہ موجود آیا۔ آئیے بات کر لیتے ہیں اوغوز قبائل کی ابتدا کہاں سے ہوئی۔ اوغوز خان کے تمام بیٹوں کے ہاں 4 بیٹے پیدا ہوئے اور ہر ایک بیٹے کے نام پر قبیلہ وجود میں آیا۔ اسی طرح اوغوز ترکوں کے 20 یا 24 قبائل وجود میں آئے۔ ان قبائل میں سے اوغوز خان کے بیٹے اوغوق خان کے نام پر ایک قبیلہ اوغوق ترک کے نام سے تھا جو چین میں آباد ہوا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تمام قبائل اپنے اندر اختلافات کی وجہ سے ایک دوسرے سے جدا ہونے کے ساتھ ساتھ دین اسلام سے بھی دور ہوتے گئے، جس کی وجہ سے اوغوز خان کی عظیم سلطنت ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی۔ اوغوز قبائل کی چین میں آمد، اگر ہم اس کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اوغوز خان کے بعد چین میں آباد ہونے والے اوغوق ترک قبیلے کے ووپمین نامی ترک نے، جسے چینی تومین کہتے ہیں، اس نے 6 صدی عیسوی میں ایک عظیم سلطنت قائم کی تھی جو 8ویں صدی عیسوی تک قائم رہی۔ اس کا ایک بھائی تھا جسے ترکی استامی اور چینی شتی میں کے نام سے یاد کرتے ہیں، لیکن علامہ ابو جعفر محمد بن جریر نے اپنی تاریخ کی کتاب طبری میں اس کا نام سنجیو خاقان لکھا ہے۔ اس نے اپنے بھائی بومین سے علیحدہ مغربی علاقوں میں اپنی خود مختاری حکومت بنائی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنے اندر اختلافات کی وجہ سے ان کی حکومتیں بھی ختم ہو گئیں۔ رشید الدین ہمدانی کے مطابق ترکوں میں اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حیات مبارکہ کے وقت آ گیا تھا، جب اوغوز سردار اینا سریکوی خان دید کرکت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا سفیر بنا کر بھیجا تو دید کرکت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا اور واپس آ کر قبیلے کو بھی اسلام کی دعوت دی، لیکن اس وقت ترکوں میں صرف چند لوگ مسلمان تھے۔ وسطی ایشیا میں اوغوز قبائل کی آمد، آئیے بات کرتے ہیں اس کے بارے میں بھی۔ 13ویں صدی عیسوی کی ابتدا میں خوارزمی بادشاہ ایران، خراسان، شام اور عراق میں کئی علاقوں پر قابض ہو چکے تھے۔ ان کا منصوبہ ایشیا کی تمام اسلامی سلطنتوں کو فتح کرنا تھا، لیکن جنگیز خان کے خونی لشکر نے خوارزم شاہی سلطنت کو تباہ کر کے ان کے تمام منصوبوں کو خاک میں ملا دیا تھا۔ اس سلطنت کی تباہی کے بعد ترک قبائل جنوب کی طرف ہجرت کر گئے، ان میں سے کچھ ایران اور شام چلے گئے۔ کچھ قبائل ایشیائے کوچک میں سلجوکیوں کے سلطنت سے آ ملے۔ سلجوک سلطنت میں پناہ لینے والے قبائل میں سے ایک قبیلے کا نام قائی قبیلہ تھا، جس کا سردار سلیمان شاہ تھا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ آنے والی اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ وہ سلیمان شاہ کون تھا، سلیمان شاہ کہاں پیدا ہوا، اس کی وفات کہاں ہوئی، اس بارے میں ہم فل ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارے ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے گا۔ اگر آپ نے بامسے کے متعلق اس کی اصل حقیقت نہیں جانے تو اس ویڈیو پر کلک کریں۔ اگر آپ ترکت کی اصل کہانی نہیں جانتے تو اس ویڈیو پر ضرور کلک کریں۔